میری شادی کی پہلی رات تھی. جب میں دلہن بنی اپنے سسرال پہنچی، میرے ساتھ پہلی رات بہت عجیب واقعہ پیش آیا. میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا. تب اچانک کسی نے میرے اوپر حملہ کر دیا. وہ تیز دھار کی چھری تھی جو میری کلائی پر لگی. میں نے چیخیں مار دی اور گھونگھٹ ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان میرے سامنے چھری لے کر کھڑا ہے. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بے حد خوفناک لگ رہا تھا. میری چیخوں کی آواز سن کر 2 عورتیں اور میرے شوہر کمرے میں آ گئے. ان عورتوں نے مجھے سنبھالا اور میرے شوہر اس خوفناک نوجوان کو پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئے. میری کلائی زخمی ہو چکی تھی. میری نند نے اس پر پٹی کی مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ آ جائے گا اور مجھے مار ڈالے گا. نند نے بتایا کہ وہ میرا اکلوتا دیور تھا جو کچھ سال پہلے اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اپنے کمرے سے نکل کر میرے کمرے میں آ گیا. میں کبھی بھی اپنے سسرال میں اپنی وہ پہلی رات نہیں بھول سکتی، حالانکہ اس بات کو اب کافی سال ہو چکے ہیں. میرا نام شمائلہ ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا. میرے ابا رکشہ چلاتے تھے لیکن رکشہ ان کا اپنا نہیں تھا. وہ ٹھیکیدار سے رکشہ لیتے اور روز اسے بھی پیسے دیتے تھے. اس طرح جو تھوڑے بہت پیسے بچتے اسی سے ہمارے گھر میں خرچہ چلتا تھا. لیکن ہم 4 بہنیں اور ہمارا ایک بھائی تھا. اماں ابا کے علاوہ ہمارے ساتھ دادی بھی رہتی تھیں. اتنے سارے لوگوں کا گزارا رکشے کی تھوڑی سی آمدنی میں بہت مشکل سے ہوتا تھا. گھر میں روزانہ پتلی پانی والی دال یا آلو کی بھجیا بنتی تھی. اس میں بھی شام کے وقت پانی ڈال کے ہم کھانا کھایا کرتے تھے. دادی بیمار تھیں، ان کی دواؤں کا خرچہ الگ تھا. اگر ان کو دوا نہ ملتی تو ان کا سانس سکھڑنے لگتا تھا، اسی لیے ہر حال میں ان کی دوا کا انتظام کرنا پڑتا تھا. غربت کی وجہ سے ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اسکول نہیں جاتا تھا. اماں پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ اماں کو کوئی ایسا کام آتا تھا جس کو کر کے وہ ابا کا ہاتھ بٹا سکیں. صرف میرے ابا ہی تھے جو دن رات محنت کر کے ہم سب کا بوجھ اٹھا رہے تھے. بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی. مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور آخر میں ایک بھائی تھا. میں نے اپنے بہن بھائیوں کو ہمیشہ بھوک میں روتے ہوئے ہی دیکھا. مجھے اپنے بچپن میں یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا دن ہوتا تھا کہ جب ہم بہن بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہوں. یہاں تک کہ عید پر بھی جو تھوڑا بہت ہمیں ملتا اس سے بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا تھا. شاید اس لیے کہ ہم کھانے والے زیادہ تھے اور ملتا ہمیں کم تھا. لیکن اماں نے ہمیشہ ہمیں صبر سے رہنے کی تلقین کی، مگر چھوٹے بچے تو صبر کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. میں 12 سال کی ہو چکی تھی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جب بھوک سے روتا ہوا دیکھتی یا ان کے بدن پر پرانے اور پھٹے ہوئے لباس کو دیکھتی تو میرا دل چھلنی ہو جاتا. ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ آپ ابا سے بات کرو، ہم کسی کے گھر صفائی کا کام لے لیتے ہیں، وہاں سے کچھ کھانا بھی مل جایا کرے گا. اماں نے ابا سے بات کی تو ابا نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تم لوگ گھر سے باہر نکل کر کوئی کام نہیں کرو گے. گھر ہمارا اپنا تھا لیکن گھر کی حالت بھی خستہ ہو رہی تھی. چھت اور دیواروں سے روغن تو جانے کب کا اتر چکا تھا، اب تو سیمنٹ کے ٹکڑے بھی گرنے لگے تھے. جب بھی بارشوں کا موسم آتا تو اماں ابا سے کہتی کہ گھر کی کچھ مرمت کروا لیں، لیکن ابا بیچارے بھی کیا کرتے. گھر میں کھانا پینا ہی پورا نہیں ہوتا تھا، کہاں کوئی پیسہ بچتا تھا جس کو جوڑ کے گھر کی مرمت کا کام ہو جاتا. اس طرح ماہوں سال گزرتے رہے اور میں 16 سال کی ہو گئی. اب تو میرا سب سے چھوٹا بھائی بھی 8-9 سال کا ہو گیا تھا. جب ہم بڑے ہو گئے تو ظاہر ہے ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی زیادہ چاہیے تھا، لیکن کھانے کو اتنا ہی ملتا تھا، ہمیں سے کسی کا پیٹ تک نہیں بھرتا تھا. اور پھر بارشوں کا موسم بھی آ گیا. مجھے بارش میں بھیگنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر گھر کے آنگن میں بھی اب تو پانی کھڑا ہونے لگ گیا تھا اور زیادہ بارش ہوتی تو پانی کمرے میں بھی چلا جاتا. ایک رات بارش اور ہوا کا طوفان آیا جس میں ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. دراصل ہم سب کمرے میں سو رہے تھے جب بہت تیز بارش شروع ہو گئی. بجلی کڑک رہی تھی اور بادل زور زور سے گرج رہے تھے. میں اماں کے ساتھ باورچی خانے میں موم بتی اور ماچس لینے چلی گئی. کمرے میں دادی، ابا اور میرے بہن بھائی تھے. ابھی میں اور اماں کچن تک پہنچے ہی تھے کہ دھڑام سے کچھ گرنے کی آواز آئی، بلکہ دھماکہ ہی تھا اور ہمارے ہوش اڑ گئے. ہمارے کمرے کی چھت گر گئی تھی. ہم دونوں ماں بیٹی کی چیخیں بلند ہو گئیں. بارش بھی بہت تیز تھی. محلے والے جمع ہو گئے. جیسے تیسے کر کے کمرے میں چھت کے ملبے کو اٹھایا تو ابا، دادی اور بہن بھائیوں کی لاشیں ہی مل سکی. ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی. ایک پل میں سب کے سب اللہ کے پاس چلے گئے. اماں اور میرا رو رو کے برا حال تھا. اماں تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، جس نے ایک ساتھ اپنے 4 بچوں اور شوہر کو کھو دیا تھا. دادی بیچاری بڑھاپے میں اس طرح کی موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی. پورے محلے میں کوہرام مچ گیا. ہم دونوں ماں بیٹی کو برابر والی خالہ اپنے گھر لے گئیں. اگلے دن قیامت کا منظر تھا جب ہم نے اپنے پیاروں کو رخصت کیا. محلے والوں نے ان کی تدفین کی اور ہم پڑوسن خالہ کے گھر ہی رکے، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ہی کمرہ تھا جس کی چھت گر چکی تھی.
اماں کو تو کافی دن دورے پڑتے رہے، وہ کبھی ہوش میں آ جاتی تو کبھی چیخیں مار کے رونے لگ جاتی۔ میں خالہ کے ساتھ اماں کو سرکاری اسپتال میں لے گئی، لیکن ڈاکٹر کہنے لگا کہ اماں پر صدمے کا گہرا اثر ہے اور اس کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائی لکھ کر دے دی اور پھر ہم گھر چلے گئے۔ اماں کو میں باقاعدگی سے دوائیں دیتی، لیکن اماں کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک تو میرے پیارے ابا، دادی اور سارے بہن بھائی مجھ سے اتنی دور چلے گئے تھے، اور پھر میری اماں کی حالت تھی۔ اگر پڑوسن خالہ ہمیں اپنے گھر میں جگہ نہ دیتی تو نہ جانے میں اماں کو لے کر کہاں در بدر بھٹک رہی ہوتی۔ خالہ کے گھر میں ان کا ایک بیٹا اور بہو رہتے تھے، اور ان کے پوتے پوتیاں بھی تھے۔ ان کے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں ان کا بیٹا بہو اور ان کے بچے تھے، جبکہ ایک کمرے میں اماں، میں اور خالہ رہتے تھے۔ خالہ تو اچھی تھی، ان کا بیٹا بھی بھائی کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، لیکن خالہ کی بہو تھوڑی سی عجیب مزاج کی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس کو ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں۔ اور پھر خالہ کا بیٹا بھی ایک ہی کمانے والا تھا، اور وہ بھی کسی دکان پر کام کرتا تھا، اس لیے میں خود یہ چاہتی تھی کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں، لیکن گھر میں کمرے کی چھت تو گری ہوئی تھی، اور اب گھر کا خرچہ کیسے چلتا؟ یہی سب سوچ کے میں خاموش ہو جاتی تھی، لیکن کوئی کب تک کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ محلے والے کچھ امداد کر دیتے تو اماں کی دوائیں آ جاتی تھی۔ پھر میں نے خالہ سے بات کی کہ محلے والوں سے کہہ کر کچھ پیسے جمع کر دیں اور کمرے کی چھت ڈلوا دیں، تاکہ میں اماں کو لے کر اپنے گھر چلی جاؤں اور کسی کے گھر کام کر کے اپنا اور اماں کا پیٹ پال لوں گی۔ خالہ بیچاری اپنی بہو کا مزاج سمجھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے رہنے پر کوئی ایسی بات کر دیتی جو ہمیں بھی اچھی نہ لگتی، خالہ نے محلے والوں سے بات کی، لیکن سب نے مل جل کر جتنے پیسے دینے کا کہا، اس میں چھت کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر خالہ کہنے لگی کہ جتنے بھی پیسے جمع ہوتے ہیں اس سے کچی چھت ڈلوا دیتے ہیں۔ اس طرح جو بھی پیسے جمع ہوئے اسے محلے والوں نے مل جل کر کچی چھت ڈال دی، اور میں اماں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اپنے گھر میں چلے جانے کے بعد بھی ہمارا کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ سب مل جل کر ہماری مدد کرتے تھے۔ کوئی ہمیں کھانا دے جاتا تو کوئی پیسے ہمارے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ لیکن اماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اماں کے دورے شدید ہونے لگے، اور کبھی کبھی تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ اور پھر ایک رات ایسا ہوا کہ میں سو رہی تھی اور اماں نے اچانک سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ چھری سے مجھے مارنے لگی تھی۔ وہ تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس دن کے بعد سے مجھے ٹھیک سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ پھر خالہ نے مجھے مشورہ دیا کہ اماں کو دوبارہ سرکاری اسپتال میں چیک کروانا چاہیے۔ میں خالہ کے ساتھ اماں کو وہاں لے کر گئی تو ڈاکٹر کہنے لگا، اماں کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ان کو کسی اسپتال یا پاگل خانے میں جمع کروا دو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خالہ کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ اس طرح گھر میں رہتے ہوئے تمہاری اماں کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اگر اس نے تمہیں یا خود کو کوئی نقصان پہنچا لیا تو اور مصیبت بن جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اسے ہم ہسپتال میں داخل کروا دیتے ہیں، وہاں پر علاج ہو جائے گا، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اسے گھر لے آئیں گے۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے اماں کا داخلہ ایک سرکاری اسپتال میں کروا دیا، اور یہی دعا کرنے لگی کہ میری اماں جلد از جلد ٹھیک ہو کے واپس گھر آ جائے۔ اماں کے جانے کے بعد میرے ساتھ خالہ میرے گھر میں رہنے لگی۔ وہ دن میں اپنے گھر چلی جاتی تھی، لیکن شام ہوتے ہی میرے پاس آ جاتی، کیونکہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ پھر خالہ نے مجھے کہا کہ میں کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیتی ہوں، کیونکہ ایک جوان بیٹی کی ذمہ داری بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تمہاری ماں بیمار ہے، جانے کب ٹھیک ہوگی، اور میری بوڑھی ہڈیوں میں بھی اب وہ دم نہیں رہا۔ میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں تاکہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ میں خالہ کو اس بات کا کیا جواب دیتی؟ نہ تو میں پڑھی لکھی تھی، نہ ہی مجھے کوئی کام آتا تھا، اور میری عمر اتنی کم تھی کہ مجھے اکیلے گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ پھر خالہ نے میرے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے، اور اپنے جاننے والوں میں سے ایک لڑکا پسند کر کے انہوں نے میرا رشتہ وہاں پکا کر دیا۔ خالہ نے بالکل سادگی سے میرا نکاح شوکت کے ساتھ کر دیا، لیکن شادی کی رات ہی میرے ساتھ وہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب میرے دیور نے مجھ پر جانی حملہ کیا۔ اس وقت مجھے میری اماں کی یاد آ گئی۔ میری اماں بھی اپنا دماغی توازن خراب ہونے کے بعد اسی طرح سے خود کو اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ میری ایک ہی نند تھی جو شادی شدہ تھی، وہ بھی کچھ دن میں اپنے گھر جانے والی تھی، اسی لیے میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ اس گھر میں ایک پاگل دیور کے ساتھ کیسے رہوں گی، کیونکہ شوکت ایک کنڈکٹر تھا اور وہ اپنے کام پر سارا دن اور کبھی کبھی ساری رات بھی لگا دیتا تھا۔ شادی کے بعد ایک ہفتہ تو میری نند یہیں پر گھر میں میرے پاس رہی، ساتھ اس کے 3 بچے بھی تھے، اس لیے مجھے زیادہ محسوس نہیں ہوا، لیکن میں اندر ہی اندر اس بات سے خوفزدہ تھی۔ اور پھر میں نے ایک رات شوکت سے بات کی کہ باجی کے جانے کے بعد جب تم کام پر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیسے رہوں گی، کیونکہ اسے تو کسی بھی وقت دورہ پڑ جاتا ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں گی۔ شوکت بھی اس بات پر سوچ میں پڑ گیا۔
میں نے یہ دیکھا تھا کہ شوکت کچھ زیادہ تیز یا چالاک آدمی نہیں ہے، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا، لیکن وہ بالکل سیدھا سادہ تھا اور کسی کی بھی باتوں میں آسانی سے آ جاتا تھا۔ جب میری نند اپنے گھر چلی گئی تو شوکت نے میرے کہنے پر اپنے بھائی کو علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ اب مجھے تو تسلی تھی کہ کم از کم میں اپنے گھر میں محفوظ تو تھی، لیکن یہاں کے حالات بھی میرے ابا کے گھر کے حالات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، کیونکہ یہ شوکت کا اپنا گھر نہیں تھا بلکہ وہ کرائے پر رہتا تھا، اور اب اپنے بھائی کے علاج کے لیے ہر مہینے اسپتال میں کچھ نہ کچھ پیسے بھی جمع کروانے تھے، اور پھر شادی پر قرضہ لے کر اخراجات پورے کیے تھے۔ وہ قرضہ بھی شوکت کے سر پر تھا۔ پھر کچھ دن بعد مجھے اماں کے مرنے کی خبر ملی، مگر اس بار مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری اماں کتنی تکلیف میں تھی۔ میں نے صبر کر لیا۔ ایک دن میں نے شوکت سے کہا کہ اپنے مالک سے بات کرو کہ تمہاری تنخواہ بڑھا دے، کیونکہ تمہارا مالک تو اتنی بڑی کمپنی چلاتا ہے اور اس کی بسیں پورے شہر میں چلتی ہیں، تو اس کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے۔ شوکت نے کہا کہ میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی اپنے مالک سے بات کر چکا ہوں، لیکن وہ اگلے مہینے میری تنخواہ بڑھانے کا کہہ رہے ہیں۔ میں نے شوکت کی بات سن کر 1 مہینہ صبر سے گزار لیا، لیکن جب مہینے بعد بھی تنخواہ میں معمولی سا اضافہ ہوا تو مجھے یہ احساس ستانے لگا کہ میں نے ساری زندگی ترس ترس کر گزاری ہے، اور اب شادی بھی ایسی جگہ ہو گئی جہاں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو خواہشات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے لیے اتنا بھی کافی تھا کہ 2 وقت کی روٹی گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر مل رہی تھی۔ پھر ایک شام جب شوکت کام سے واپس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ تم میرے مالک سے مل کر ان سے یہ کہو کہ وہ مجھے ایک رکشہ دلوا دیں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا قرضہ اتار دوں گا۔ اگر رکشہ مجھے مل جائے گا تو میں دن رات محنت کر کے جو کماؤں گا وہ سارا پیسہ ہمارے گھر میں خرچے کے بھی کام آئے گا اور ہم سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ مجھے شوکت کی بات تھوڑی عجیب سی لگی کہ اس کے مالک سے میں کیوں بات کروں۔ میں نے یہ شوکت سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میرے ساتھ جو دوسرا کنڈکٹر تھا اس نے پہلے خود مالک سے قرضہ لینے کی بات کی تھی، لیکن مالک مانا نہیں، لیکن جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ قرضے کی بات کرنے گیا تو مالک نے اسے قرضہ دے دیا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے بھی تمہاری مدد لینی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا بات کرنے۔ میں اپنے گھر کے حالات سے بہت تنگ تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر میری بات کرنے کی وجہ سے ہمارے مسائل کا کچھ حل نکل سکتا ہے تو مجھے بات کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی میں اتنی کم عمر تھی کہ مجھے ان سب باتوں کا اندازہ نہیں تھا کہ زمانے میں کس طرح چلنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے میں نے شوکت کے ساتھ جا کر اس کے مالک سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے اگلے دن میں شوکت کے ساتھ اس کے مالک کے آفس میں چلی گئی۔ جب میں نے مالک کو دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کوئی بوڑھا آدمی ہوگا، مگر وہ تو شوکت سے بھی کم عمر لگ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شوکت کے لیے رکشہ دلانے کی بات کی تو مالک نے شوکت سے کہا کہ تم باہر چلے جاؤ، میں تمہاری بیوی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں گھبرا گئی، لیکن شوکت نے مجھے اشارہ کیا اور خود اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شوکت کے باہر جانے کے بعد اس کے مالک نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میرا نام احمد کمال ہے اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یہ سارا کاروبار میرے پاپا کا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اس لیے میں اکیلا ہی اسے سنبھالتا ہوں۔ میری مما معذور ہیں اور وہ ویل چیئر پر اپنی زندگی گزار رہی ہیں، لیکن میری ایک سب سے بڑی پرابلم ہے کہ میری مما جائیداد میرے نام نہیں کر رہی۔ ان کی ایک شرط ہے کہ جب تک میں شادی نہیں کر لیتا تب تک وہ جائیداد میرے نام نہیں کریں گی، اور میں شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ابھی مجھے اپنے کاروبار کو بہت آگے لے کر جانا ہے، لیکن میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر مما کو کچھ ہو گیا تو ساری کی ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری نقلی بیوی بن کر میرے ساتھ میرے گھر چلو، اور تب تک یہ ناٹک کرنا پڑے گا جب تک وہ میرے نام جائیداد نہیں کر دیتی۔ اس کے بدلے میں تمہارے شوہر کو 1 نہیں 5 رکشے لے کر دوں گا، گھر بھی نیا بنوا کر دوں گا، اور ہر مہینے ایک معقول رقم معاوضے کے طور پر تمہیں دیا کروں گا۔ یہ سب سن کر میں حیران ہو گئی، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتی وہ مجھے کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں میرے گھر پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تم وہاں محفوظ رہو گی۔ میری بیوی بننے کا صرف ناٹک کرنا ہے، بیوی تم جس کی ہو اسی کی رہو گی۔ پھر اس نے مجھے اپنے والیٹ میں سے 10,000 نکال کر دی اور کہنے لگا کہ گھر چلی جاؤ اور اپنے شوہر سے مشورہ کر لو، اور اسے سمجھانا کہ وہ میری بات مان لے تو ساری زندگی فائدے میں گزارے گا۔ میں خاموشی سے وہ پیسے لے کر اٹھی اور شوکت کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ شوکت تو پہلے ہی بے وقوف تھا، مجھے پوری امید تھی کہ وہ یہ سب سنے گا تو فوراً مان جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں نے اسے احمد کمال کی شرائط اور معاوضے کے بارے میں بتایا تو وہ اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری بیوی کسی اور کے گھر میں اس کی بیوی بن کر رہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ اتنا امیر آدمی ہے، اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے، ضرور وہ تم جیسی شریف لڑکی ہی چاہتا ہوگا جو آرام سے اس کی زندگی میں بیوی بننے کا ناٹک کرے اور پھر جب وہ چاہے اس کی زندگی سے چلی جائے۔ اور پھر مجھے تم پر بھی یقین ہے، اسی لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
میں نے شوکت کے کہنے پر احمد کمال کو فون کر کے ہاں کہہ دیا۔ دوسرے دن احمد کمال نے مجھے اپنے آفس میں بلایا۔ میں شوکت کے ساتھ اس کی آفس چلی گئی۔ مجھے آفس میں چھوڑ کر شوکت اپنے کام پر چلا گیا اور احمد کمال مجھے لے کر ایک بہت بڑے شاپنگ مال میں گیا، جہاں پر اس نے مجھے بہت سارے قیمتی جوڑے، جوتے اور جیولری بھی دلائی۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک بیوٹی پارلر چھوڑ آیا، اور جب میں نے 3 گھنٹے پارلر میں گزارنے کے بعد اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میں ہوں۔ انہوں نے تو سر سے پیر تک مجھے پوری طرح بدل دیا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا پارلر دیکھا تھا اور اتنا قیمتی جوڑا پہنا تھا۔ پھر احمد کمال مجھے لینے آ گیا اور مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ کہنے لگا کہ تم تو بہت خوبصورت ہو۔ میں نے اس کی بات پر سر جھکا لیا۔ اس کے بعد وہ مجھے دوبارہ بازار لے گیا اور اس نے مجھے ایک قیمتی فون دلوایا۔ پھر ہوٹل میں کھانا کھلانے کے بعد مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ جب رات کو شوکت گھر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے میری شاپنگ دیکھی، موبائل دیکھا اور ہنسنے لگا کہ امیروں کے تو وارے نیارے ہیں، مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ میں شوکت کی باتیں سن کر خاموش رہی۔ میرے ذہن میں مسلسل یہی چل رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اور پھر جب میں سونے کے لیے لیٹی تو سارے دن کی شاپنگ، بیوٹی پارلر اور قیمتی موبائل اور ہوٹل میں کھانے کی یادیں میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ یہ سب مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کاش میں سچ میں احمد کمال کی بیوی ہوتی۔ پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا اور سو گئی۔ اگلے دن کمال کا فون آیا اور اس نے مجھے تیار ہونے کا کہا۔ 1 گھنٹے بعد وہ مجھے لینے آ گیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ ہم اس کے گھر جا رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہم ایک پوش علاقے میں داخل ہوئے اور پھر ایک نہایت شاندار بنگلے کے سامنے کار رک گئی، اور جیسے ہی ہم بنگلے میں داخل ہوئے تو میری سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ اس قدر قیمتی اور خوبصورت گھر تو میں نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے پورچ میں 3 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سب کچھ اتنا خوبصورت تھا۔ اندر گئی تو میری آنکھیں حیرت سے اور بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ قیمتی اور نہایت خوبصورت چیزیں وہاں جا بجا پڑی تھیں۔ فرنیچر بھی بہت اعلیٰ تھا۔ میں حیرت سے ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی کہ کمال نے مجھے آواز دی۔ اس نے کہا کہ سامنے مما کا کمرہ ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ میں کمال کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی تو نہایت باوقار سی ایک خاتون بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی ٹانگوں پر کمبل تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تھوڑی حیران سی ہو گئی۔ کمال نے کہا، مما میں آپ کی بہو کو لے آیا ہوں، اس کا نام شمائلہ ہے، اور آپ نے جیسا کہا تھا یہ بالکل ویسی ہی ہے، گھریلو، سیدھی سادھی اور ماڈرن تو بالکل بھی نہیں ہے۔ کمال کی باتیں سن کر کمال کی مما مسکرانے لگ گئیں اور مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا حال پوچھنے لگی۔ میں ان کے اتنے شفیق لہجے اور انداز سے بے حد متاثر ہوئی۔ انہوں نے کمال سے کہا، میں تمہیں یہی تو کہتی تھی اور تم مانتے نہیں تھے، چلو اب تم مان گئے ہو تو بہت اچھا کیا جو میری پسند کی بہو لے آئی، اسے کمرے میں لے جاؤ، میں اب اسے صبح ملوں گی۔ پھر کمال نے ان سے اجازت لی تو میں بھی انہیں سلام کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمال مجھے دوسرے بیڈ روم میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور میں اتنے نرم و ملائم بیڈ پر پہلی مرتبہ بیٹھی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے تو حیرت اور خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ یہ سب تو وقتی ہے اور یہ سب میرا نہیں ہے، اسی لیے خوشی کی اس میں کیا بات ہے، آخر جانا تو مجھے اسی چھوٹے سے گھر میں تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گئی، اور جب صبح اٹھی تو کمال نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور مجھے تیار ہو کر باہر آنے کے لیے کہا۔ میں جب تیار ہو کر باہر آئی تو ہم ناشتے کی ٹیبل پر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد مما بھی وہاں ملازمہ کے ساتھ آ گئیں۔ اس قدر پرتکلف ناشتہ تھا جو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا اور کھایا تھا۔ اس کے بعد مما مجھے اپنے کمرے میں ساتھ لے گئیں اور انہوں نے مجھے زیور کے 3 بڑے بڑے ڈبے منہ دکھائی کے طور پر دیے۔ میں نے جھجک کے ساتھ وہ ڈبے ان سے لے لیے۔ اس کے بعد ان کے پیر دبانے لگ گئی۔ انہوں نے مجھے بہت منع کیا، لیکن میں دل سے چاہتی تھی کہ ان کی کچھ خدمت کروں، کیونکہ وہ بہت اچھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ان کے پیر دباتی رہی اور ان سے باتیں کرتی رہی۔ انہوں نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ میں سوچنے لگی کیا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر میں وہ زیور کے ڈبے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر جب میں نے ڈبے کھولے تو اتنے بڑے بڑے سونے کے سیٹ دے کر میرا منہ ہی کھلا رہ گیا۔ میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے کہ اتنی اپنائیت اور محبت اور اس قدر عیش و عشرت میرے نصیب میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ مجھے کمال کے گھر میں رہتے ہوئے 1-1.5 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میری اب تک شوکت سے بات ہوئی تھی، نہ ہی میں اس سے ملنے گھر گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے کمال سے کہا کہ میں نے شوکت سے ملنے جانا ہے، تو وہ مجھے آفس لے گیا۔ وہاں میں شوکت کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے شوکت سے پوچھا کہ کمال نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا یا نہیں، تو شوکت کہنے لگا کہ ہاں، مجھے 5 رکشے دلوا دیے ہیں اور میں نے 5 ٹھیکے پر دے دیے ہیں، اور اس نے اس مہینے کا ایڈوانس بھی مجھے دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ نئے گھر کا جو وعدہ کیا تھا وہ کام بھی کچھ دن میں شروع ہو جائے گا۔ لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں توجہ سے شوکت کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بات پر پریشان ہے۔
میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے تو اس نے جو بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ 3 دن پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تھی اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا تھا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے جس میں مجھے کینسر آیا ہے۔ مجھے تو شوکت کی باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنی رپورٹ دکھائی، مگر مجھے کہاں پڑھنا آتا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا اس کی یہ بات سن کر۔ میں نے اسے کہا کہ میں کمال سے بات کروں گی، وہ تمہارا علاج کروائے گا۔ اور پھر جب میں کمال کے گھر گئی تو میں نے اس سے شوکت کے بارے میں بات کی۔ میں شوکت کی رپورٹس بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ کمال نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہر ممکن طور پر شوکت کا علاج کراؤں گا، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ اس کے بعد واقعی 2-3 دن بعد ہی کمال نے مجھے بتایا کہ اس نے شوکت کا چیک اپ ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے کروایا ہے اور اگلے ہفتے ہی اس کا علاج شروع ہو جائے گا، لیکن اسے ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے گا کیونکہ اس کا کینسر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہی شوکت کا انتقال ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ یہ بات صرف کمال کو معلوم تھی۔ اب مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ شوکت کے اس دنیا کے جانے کے بعد میں کیا کروں گی، کہاں رہوں گی۔ میں نے اپنی عدت کمال کے گھر میں ہی پوری کی۔ کمال نے اس بات کا بہت خیال رکھا، وہ مجھ سے اکیلے میں بالکل نہیں ملتا تھا، لیکن ماما کو ان سب چیزوں کا پتہ نہ چلے اس لیے میں زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی رہنے لگ گئی۔ میں نے ان کی طبیعت اور تیمہ داری کا بہانہ بنا لیا، لیکن اس دوران مجھے ان کی بہت دعائیں ملنے لگ گئیں۔ اور پھر جس دن میری عدت پوری ہوئی میں نے کمال سے کہا کہ اب آپ اپنی ماما سے جائیداد اپنے نام کروا لیں تاکہ میں یہاں سے جا سکوں، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ تو کمال نے کہا کہ تم کہاں جاؤ گی، میں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ ہاں، میں تم سے نکاح کروں گا۔ اور پھر کمال نے مجھ سے کورٹ میرج کر لی۔ اس طرح میں واقعی اس کی بیوی بن گئی اور میرے سارے خواب پورے ہو گئے۔ لیکن میں شوکت کو بھول ہی نہیں تھی، وہ دل کا بہت اچھا تھا۔ میں اس کے لیے صدقہ خیرات کرتی رہتی تھی۔